اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت قرآن مجید کے پہلے پارے کا تیسرا جو رباع ہے، اور یہ رباع نصف سے شروع ہو کر ثلث پر ختم ہوتا ہے، اور اس رباع میں سورہ بقرہ کی آیات 79 سے لے کے اور 109 تک شامل ہیں۔ تو میں اس آڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیات 79 سے لے کر اور 109 تک جو آیات ہیں ان کی پہلے آڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں۔ اب میں اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ پچھلی آڈیو میں قرأت سن چکے ہیں، اب اس کا ترجمہ، صرف ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی۔ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا، یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں کر رہے ہو؟ یقیناً جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کی غلطی نے اسے گھیر لیا، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اہل جنت ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور تم لوگ تو بس اعراض کرنے والے ہی ہو، یعنی اعتراضات کرنے والے۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا، اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو۔ لیکن اس کے بعد تم نے قتل و خونریزی شروع کر دی، لوگوں کو اپنے علاقے سے باہر نکالنے لگے اور گناہ و تعدی میں ظالموں کی مدد کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو، جبکہ شروع سے ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف وہ پلٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوت سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیا خرید لی ہے، اب نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان کے پیچھے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کیے، روح القدس سے ان کی تائید کرا دی۔ لیکن کیا تمہارا مستقل طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو اور ایک جماعت کو جھٹلا دیتے ہو اور ایک کو قتل کر دیتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے، لیکن اس کے آتے ہی وہ منکر ہو گئے، حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے۔ تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کا کتنا برا سودا کیا ہے کہ زبردستی خدا کے نازل کیے ہوئے کا انکار کر بیٹھے، اس ضد میں کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے۔ اب یہ غضب بالائے غضب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی حق ہے، اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ اب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانے لے کر آئے ہیں، لیکن تم نے ان کے بعد گوسالے کو اختیار کر لیا اور تم واقعی ظالم ہو۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے، کہ ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت گھول کے پلا دی گئی ہے۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا ہے۔ ان سے کہیے کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اے رسول، آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور بعض مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 برس کی عمر دے دی جائے، جبکہ یہ 1000 برس بھی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن حکم خدا سے اتارا ہے، جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہی ہے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو، اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے، کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور بھی جو کچھ 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوا ہے وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہیں، خبردار تم کافر نہ ہو جانا۔ لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں، حالانکہ اس سے خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے۔ اگر یہ کچھ جانتے ہو سمجھتے ہوں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو متقی بن جاتے تو خدائی ثواب بہت بہتر تھا اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ ایمان والوں، رائنا یعنی ہماری رعایت کرو نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، غور سے سنا کرو، اور یاد رکھو کہ کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر اہل کتاب یہود و نصارہ اور عام مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ اور اے رسول، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ آسمان و زمین کی حکومت کا مالک ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ اے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت ہے، اب تو تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے، اور اللہ شے پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔